وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين ونار للمنافقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وآل الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اذن محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سورہ غافر آیت نمبر 60 کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. تبارک و تعالیٰ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں فرما رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے پکارو، میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی جو لوگ یعنی تکبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرُونَ، یقیناً وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی اس سورہ میں اس سورت کو دو تعبیروں سے دو حصوں میں تعبیر کیا ہے. پہلا حصہ یعنی دعا کے لیے تعبیر کیا ہے، دوسرا حصہ عبادت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے حصے میں کہہ رہا ہے اے بندو مجھے پکارو، میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا. دوسرے میں کہہ رہا ہے یعنی جو لوگ تکبر کرتے ہیں یعنی میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ان کا یعنی برا انجام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ میں دعا کو مقدم کیا ہے عبادت میں. اسی آیت کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام کے صحابوں میں سے ایک اصحابی امام سے سوال کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ، ایک مسجد میں دو آدمی ہو، ایک زیادہ نماز پڑھتا ہو، دوسرا دعا مانگتا ہو، یا ابن رسول اللہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں ان دونوں بہتر ہیں. پھر وہ پلٹ کے سوال کرتا ہے کہ میرے مولا، میرے آقا، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں افضل وہ ہے جو دعا مانگتا ہے. کیونکہ آپ نے نہیں سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہیں دوں گا. یہی عبادت ہے، یہی دعا ہے جو سب عبادتوں کا یعنی روح ہے. اس لیے دعا کو افضل سمجھا گیا ہے، یعنی دعا کو ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں پڑھا جائے. اسی طرح یعنی اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے، مشکلات میں گرفتار ہے، اکثر کرے جو مومنین و مومنات گناہ میں، مصیبت میں، جو مشکلات میں گرفتار ہیں، ان کے لیے ضروری ہے دعا کے ذریعے ہم خدا سے دعا مانگے. جیسے امام علیہ السلام کا فرمان ہے ہمارے مومن کو چاہے کہ وہ دعا مانگے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مومن پہ دعا یعنی تیزی سے آتی ہے. اس طرح سے
اگر جبل، اگر کسی پہاڑ میں کوئی پانی ہو وہ زمین کی طرف تیزی سے آتا ہے، اسی طرح مصیبت ہمارے مومن پہ تیزی سے آتے ہیں۔ اسی کے لیے ضروری ہے تو ہمارے مومن کے لیے دعا مانگیں۔ ابھی دعا کے فائدے کیا ہیں؟ دعا کے فائدے تو بہت ہیں، اثر بہت ہیں، فضیلت اہمیت بہت ہے۔ اکثر اوقات، بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی، ہم خدا سے مانگتے یا اللہ ہمیں دو، ہمیں دو، ایسے ایسی چیزیں مانگتے ہیں وہ نہیں دیتا۔ یعنی اگر کوئی شخص ہو دعا مانگتا ہے خدا سے، یا اللہ مجھے بنگلے دو، مجھے گاڑیاں دو، مجھے عیش و آرام دو، مجھے مالا مال کر دو، مجھے دنیا کا امیر ترین شخص کر دو، وہ دعا اس کی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اگر اللہ اس کو چاہتا عطا کر دیتا۔ اللہ کے نزدیک کوئی ممکن ناممکن نہیں ہے، اللہ خدا کے نزدیک ہر چیز ممکن ہے۔ خدا اس کو چاہتا عطا کر دیتا، پر نہ اگر اس کو عطا کرتا وہ گناہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا، مشکلات میں گرفتار ہو جاتا۔ اسی وجہ سے دیکھیں اسے کافی روایت کے واقعات ہیں، داستان ہے جو دعا کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں، دعا کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، دعا کی یعنی جو دعا کے اثرات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ بس حضرت گرامی، دعا کی فضیلت کے بعض اوقات ہیں، کیا وجہ ہے، کیا خصوصیت ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، اے امام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے آپ مجھ سے مانگو، میں آپ کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اس کے باوجود ہم دعا کرتے ہیں پھر بھی خداوند کیوں قبول نہیں کرتا؟ امام اس کو جواب دیتے ہیں، اے شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ نے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، کیا آپ اس کو پورا کرتے ہو؟ کیا اس کو نبھاتے ہو جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ کیا وعدہ تھا؟ وہ یہ تھا کہ میں خدا کی پیروی کروں گا، یعنی آپ کی پیروی کروں گا یا خدا، یعنی جو آپ کے کام یعنی واجب ہم پہ کیے گئے میں اس کو انجام دوں گا، جو حرام کیے ہیں اس کو میں منع کروں گا، رک جاؤں گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے نماز مجھ پہ فرض کیے، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کو بجاوری کروں گا، ان سب ساروں کی، اور روزے رکھوں گا، اسی طرح برے کام نہیں انجام دوں گا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اتنا دے رہا ہے، تجھے زندہ کر کے رکھا ہے، پھر بھی ناشکری۔ اسی طرح سے اس دعا کی اتنی اہمیتیں، اتنی فضیلتیں، یہ دعا ہے جو انبیاء کو مصیبتوں سے نکالتی ہے، یہ دعا ہے جو انسان ہے اس کو اپنی منزل تک پہنچاتی ہے، اس کو اعلیٰ مقام دیتی ہے۔ ہمارے بزرگان کو دیکھیں، جو بھی بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس وقت دعا کی وجہ سے بالا مرتبے میں جا کے پہنچے ہیں۔ یہ انبیاء دیکھیں، جو بھی انبیاء ہیں اس میں جو بھی مصیبت آئیں، امتحان آئے، انہوں نے جب بھی دعا مانگی ان کی مشکلاتیں حل ہو گئیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ ہے، جب موسیٰ نبی کی قوم پہ ایک قحط ہو گیا، یعنی قحط کا دور آ گیا، تو ان اپنی قوم کو لے کے ایک میدان پہ آئے۔ میدان پہ جب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم پہ قحط آ گئی، اس کو دور کرو، بارش برساؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کی اسی ٹائم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہا ایسے تو پہلے کبھی نہیں ہوا، جب میں دعا مانگی قبول ہوئی۔ پھر خدا سے ہم کلام ہو کے کہتا ہے، یا خدا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آپ نے میری دعا قبول نہیں کی ہے، اس کی ماجرا کیا ہے؟ جب بھی آپ سے میں کبھی بھی دعا مانگتا تھا آپ قبول کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آواز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آتی ہے، اے موسیٰ جو آپ کی قوم ہے اس میں ایک شخص جو ہے بدکار ہے، اگر وہ نکل جائے گا تو آپ کے یہ قحط حل ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی۔
تو موسیٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جب اعلان سنتا ہے تو اپنی قوم والوں کو یہ پیغام دیتا ہے، اے میری قوم والوں، آپ لوگ جو بیٹھے ہو ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو بدکار ہے، جو برا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر وہ نکل گیا، چلا گیا اس مجمع سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قطعی دور کرے گا، ہماری مشکل دور کرے گا۔ پھر وہ انسان کیا کرتا ہے؟ وہیں سے بیٹھ کے کہتا ہے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، جیسے پہلے میرے آپ نے عیب ڈھانپے تھے، ابھی بھی اسی مرتبہ بھی عیب ڈھانپتے۔ اس نے توبہ کی، اس نے دعا مانگے خدا سے، اللہ تبارک و تعالی نزول بارش کر دی۔ جب نزول بارش ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے، میری قوم میں سے کوئی بھی ایک نہیں نکلا، پھر یہ کیسے بارش آ گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اے خدا، اے میرے پالنہار، یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں ایسے بارش ہو گئی، کوئی نکلا بھی نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ کو کہتے ہیں، اے موسیٰ، اس قوم میں سے جو بدکار تھا، جو میرا نافرمان تھا بندہ، وہ ابھی اس نے توبہ کر دی ہے، وہ میرے دربار میں خوشنو ہو کے حاضر ہوا ہے، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصرار کرتا ہے، یا خدا وہ ہے کون، مجھے بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ گناہ گار تھا میں نے آپ کو نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر دی ہے، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پہ کرم نوازیاں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پہ کتنا رحم کرتا ہے، کتنا رحمان ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اس لیے کہتا ہے، بندے اگر آپ مجھ سے دعا مانگو گے تو میں آپ کی دعائیں قبول کروں گا، یعنی رد نہیں کروں گا۔ وہ ایک اور بات ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، اس کی کوئی نہ کوئی ماجرا ہوگی، یا تو ہمارے طرف سے خطا ہے، یا تو ہمارے گناہ ایسے ہیں، ہمارے دعا کا آواز خداوند تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ پا رہا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے بنیں، اگر ہم دعا کریں تو ہماری فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ اب ہم ایسے علماء کرام دیکھیں، ہم ایسے بزرگان دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کی وجہ یہ ہے، ماجرا یہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ نازل کیے ہیں ان کو انجام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ معصوم علیہ السلام سے فرمان ہے، انبیاء سے فرمان ہے اس دعا کے بارے میں، اس دعا کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں۔ یہی فرمان ہے کہ دعا مانگا کریں، کیونکہ دعا مومن کے لیے ایک ہتھیار ہے۔ یعنی اگر آپ پہ کوئی مشکل و مصیبت آ جائے تو آپ کے لیے ضروری ہے تو دعا مانگو۔ ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے آغا سائیں ثابت علی نجوی صاحب کا، وہ کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی 6 اطراف دیے ہیں، اس میں سے 4 اطراف ایسے ہیں جو ان شیطان وہ ان سے کنٹرول کر سکتا ہے، جیسے مشرق ہو گیا، مغرب ہو گیا، دایاں اور بایاں۔ ان 4 اطرافوں میں سے کسی نہ کسی ذریعے سے شیطان انسان پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، پر دو مرلے، 2 اطراف ایسے ہیں جو شیطان کو جرأت نہیں ہے کہ اس انسان پہ حملہ آور ہو۔ ایک یہ کہ اگر کوئی انسان کو یعنی کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پہ شیطان حملہ آور ہوگا تو وہ اپنے آپ کو سجدے میں گرا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی بارگاہ میں اپنے آپ کو سجدے میں گرا دے۔ اب دوسرا یہ، اگر شیطان اس پہ حملہ آور ہو رہا ہے وہ اپنے ہاتھ بلند کرے دعا کے لیے، یا اللہ ہمیں اس شیطان کی شر سے بچائیں۔ کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے اس دعا کی۔ ہمیں چاہیے کہ خاص کر اس ماہ رمضان میں دعا مانگا کریں۔ اس ماہ رمضان میں رمضان کے 3 حصے کیے گئے ہیں،
ایک رحمت کا، ایک مغفرت کا، ایک برکتوں کا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس رمضان سے ہم فائدہ اٹھائیں دعا کے لیے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ ہمارے جو بھی مشکلات مومنات پر وہ دور عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔